اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن مسجد نبوی شریف کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک مکان کے پرنالے سے خون ملے پانی کے چند قطرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر گرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیوں کی تکلیف کے خیال سے یہ حکم جاری فرمایا کہ اس پرنالے کو گرا دیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، آپ نے کپڑے تبدیل فرمائے اور جا کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد ایک صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے میرا پرنالہ گرا دیا گیا ہے، حالانکہ وہ پرنالہ میری گردن پر سوار ہو کر سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے لگایا تھا۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی سے یہ بات سنی کہ جس پرنالے کو گروایا گیا وہ پیارے آقا علیہ السلام کے دست اقدس سے لگایا گیا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور اس صحابی سے فرمایا کہ اب میری گردن پر سوار ہو کر آپ اپنے ہاتھ سے وہ پرنالہ دوبارہ اس مقام پر لگائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر پاؤں رکھ کر اس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرنالے کو دوبارہ اس مقام پر لگا دیا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ صحابی کون تھے جن کا یہ پرنالہ تھا اور جن کے کندھوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے مقدس قدموں کا بوسہ لیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر سوار ہو کر جس صحابی نے یہ پرنالہ لگایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا خاتم المہاجرین حضرت سیدنا ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے یہ واقعہ سنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسبی اعتبار سے چچا ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 3 سال پہلے ہوئی، یعنی 3 سال کا فرق ہے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب رسول پر قربان کہ جب اس بات کے حوالے سے ذکر ہوتا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کیا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا ہے، ان دونوں شخصیات کی عمر میں کتنا فرق ہے، عمر کے اعتبار سے کون بڑا ہے، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ عمر کے اعتبار سے بڑا کون ہے، تو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ارشاد فرماتے کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، لیکن میں پہلے پیدا ہو گیا۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک تحقیق کے مطابق حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر رونما ہونے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، لیکن کسی مصلحت کے تحت آپ نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا۔ اور جو حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں یہ تحریر کیا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ اور کفار قریش کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے، تو وہ کفار مکہ کی طرف سے ایک قومیت کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کا معرکہ شروع ہونے سے پہلے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ عباس کو کوئی قتل نہ کرے کیونکہ یہ کفار کے دباؤ کی وجہ سے جنگ میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور جب غزوہ بدر کا معاملہ مکمل ہوا اور قیدی گرفتار ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان قیدیوں میں تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ ادا کیا اور اس طرح آپ اس قید سے رہا ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے قربان صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام سے نسبت اور تعلق ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں بھی اگر سر فہرست خلفائے راشدین کو دیکھا جائے
تو خلفائے راشدین کا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ادب کا ایک نرالا انداز تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے جب حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرتے ہوئے بطور ادب اپنی جگہ سے اٹھتے اور کھڑے ہوتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء کرام نے یہ ذکر کیا کہ جب ایسا معاملہ ہوتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پیدل تشریف لے جا رہے ہوتے اور فاروق اعظم یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رستے پر سواری پر سوار ہوتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے تشریف لے آتے، اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے جاتے، وہاں سے گزر جاتے تو پھر یہ حضرات اپنی سواری پر سوار ہوا کرتے تھے۔ اگر بات کی جائے حیدر کرار مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کی، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے بھی ہیں، لیکن نسبت مصطفیٰ کا ادب دیکھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تعظیم کیا کرتے، اور روایات میں آتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا اپنے چچا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں چوما کرتے اور اپنے چچا سے کہا کرتے، اے میرے چچا مجھ سے راضی رہیے گا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارک کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 10 بیٹے تھے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں سر فہرست جن کا نام آتا ہے اور جن کا نام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں بھی بڑا معروف ہے اور جن کے بڑے فضائل و مناقب ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، وہ امام المفسرین حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور قرآن کا آپ کو فہم حاصل تھا۔ بخاری شریف میں کئی روایات موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے قرآن کے علم کی رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعائے مصطفیٰ کی برکت ہے کہ صحابہ کرام میں بھی علوم قرآن کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک خاص نام اور مقام تھا۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو روایات میں آتا ہے کہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ عطر اور کپڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ویسے تو کئی خصوصیات ہیں، کئی فضائل و مناقب ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں اس بات کو بھی تحریر کیا گیا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی مکہ المکرمہ میں حاضر ہونے والے حاجیوں کو زمزم سے سیراب کرنے کی ذمہ داری حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، اور کتابوں میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت بھی بیان کی گئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ مسجد حرام میں کوئی فحش بات نہ کرے، کوئی گالم گلوچ نہ کرے۔ اس حوالے سے بھی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی جو آپ نے بڑی خوبی کے ساتھ نبھائی۔ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قریبی تعلق اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و تربیت کا یہ فیضان تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخاوت کیا کرتے تھے، بڑے سخی تھے، اور راہ خدا میں کثرت سے آپ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 70 غلاموں کو آزاد فرمایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑے زبردست تاجر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے
وہ بھی تاجر تھے، اور تجارت کے حوالے سے آپ کے کئی واقعات ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بھی بیان ان واقعات میں ملتا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا تھا، آپ قیدیوں میں شامل تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور فدیہ تقریباً 20 اوقیہ سونا دیا تھا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر بطور فدیہ جو 20 اوقیہ سونا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس کے بدلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 20 غلام عطا فرمائے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 20 اوقیہ سونا بطور فدیہ اسلام کو پیش کیا گیا، لیکن اسلام کی کیا برکت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کی کیا بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس 20 اوقیہ سونے کے بدلے مجھے تقریباً 20 غلام عطا فرمائے، اور 20 کے 20 غلام شاندار قسم کے تاجر تھے جو مال کماتے تھے، اور اس مال کی کثرت کیا تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 اوقیہ کے بدلے مجھے 20 غلام عطا فرمائے، سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کما کر دیتے تھے۔ ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار 20,000 درہم تھی، کہ سکے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا نوازا کہ آپ خود بھی تاجر، آپ کے 20 غلام بھی تجارت کیا کرتے، مال کما کر لایا کرتے، اور ان 20 غلاموں میں جو سب سے کم مال کماتا، جس کی انکم سب سے کم ہوتی، وہ بھی تقریباً 20,000 درہم ہوتی، یعنی 20,000 چاندی کے سکے ہوا کرتے۔ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحبت مصطفیٰ کی برکت سے صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو مال اور دنیا کے عیش و عشرت سے بالکل بے پرواہ بنایا تھا، اور صحابہ کرام دنیا سے بے رغبت تھے۔ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں مال خرچ کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 70 غلام رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد فرمائے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے ایک عظیم فرد ہیں، آپ علیہ السلام کے سگے خونی رشتے کے اعتبار سے چچا ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ دو روایات سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بہت سخی اور زیادہ صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے انہیں یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب میرے چچا جان کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی، کیونکہ آدمی کا چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے کہ جو ان کو ایذا دے، جو ان کو تکلیف دے، تو گویا اس نے پیارے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ تکلیف دی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے چچا ہیں، یہ پیارے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، اور جو چچا ہوتا ہے وہ والد کے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں، تو اہل بیت اطہار میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، بلکہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مقدس اولاد ہے وہ بھی اہل بیت کے زمرے میں شامل ہے، اور ان کو اہل بیت میں پیارے آقا علیہ السلام نے بذات خود شریک فرمایا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔ بڑا پیارا واقعہ ان کی سیرت کے حوالے سے ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف انہیں بلکہ ان کے سارے گھرانے کو اپنی برکتوں اور اپنی دعاؤں سے نوازا۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا جان سے ارشاد فرمایا، کل میرے آنے تک نہ تو گھر سے باہر نکلیے گا اور نہ بچوں کو کہیں بھیجیے گا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا کہ کل جب تک میں تشریف نہ لاؤں آپ بھی گھر سے نہ نکلیے گا اور بچوں کو بھی کہیں نہ بھیجیے گا، مجھے آپ سے کام ہے۔
چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رونق افروز ہوئے تو حال احوال پوچھنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ۔ جب سب افراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد گھر کے افراد قریب ہو گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی مقدس چادر میں ڈھانپ لیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ یہ میرے چچا ہیں اور میرے والد کے قائم مقام ہیں، یہ سب میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی کرم نوازی کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو اپنی مقدس چادر میں لیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان سب کو آتش دوزخ سے یعنی جہنم کی آگ سے اسی طرح چھپا دے جیسے میں نے اپنی چادر میں انہیں چھپایا ہے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو سب نے آمین کہی، یہاں تک کہ دروازے کی دہلیز اور گھر کی دیواروں سے بھی آمین آمین کی صدا آنے لگی۔ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں آپ کے گھر والے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جان سے کتنی محبت فرماتے تھے اور اپنی برکات اور اپنی دعاؤں سے ان کے گھر والوں کو اور انہیں نوازا کرتے تھے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو سبحان اللہ اسی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے کہ دعائے مصطفیٰ کی برکت سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور ان کے گھر والے بھی آتش دوزخ سے آزاد ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص کرم ہے کہ آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو یہ شرف ملا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ صحبت مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، آپ کا ساتھ نبھایا، سب کے لیے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، خواہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار سے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا۔ حسنہ کا لفظی معنی تو بھلائی ہے، لیکن مفسرین کرام نے اس مقام پر حسنہ کی تفسیر جنت سے کی ہے۔ چنانچہ تفسیر جلالین جو کئی تفاسیر کا خلاصہ ہے اور جس میں تفسیر کا سب سے درست صحیح اور راجح قول نقل کیا جاتا ہے، اور تفسیر جلالین وہ کتاب ہے جو درس نظامی یعنی عالم کورس کے نصاب میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس تفسیر کو اگر آپ کھول کر دیکھیں تو اس تفسیر میں اس آیت مبارکہ کے تحت حسنہ کی تفسیر الجنہ سے کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریلی کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ فرمایا تو اس ترجمے میں بھی حسنہ کا ترجمہ جنت سے فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ سے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ ہی آتش دوزخ سے آزاد ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعائے مصطفیٰ موجود ہے۔ کہ ناظرین، سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کیا کرتے۔ جیسا کہ ہم سن چکے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 70 غلام راہ خدا میں آزاد فرمائے۔ اسی طرح حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایات میں ذکر کیا گیا کہ جب مسجد نبوی شریف کی توسیع ہونے لگی، یعنی مسجد نبوی شریف کے رقبے کو بڑھانے کا معاملہ ہوا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا اپنے صحابہ کرام کے سامنے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر کی تیاری میں مصروف تھے کہ اتنے میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ تمہارے نبی کے چچا ہیں جو کہ عرب میں سب سے بڑھ کر سخی اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ نصیحتیں فرمانے کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا رخ قبلہ شریف کی طرف کیا، کلمہ شریف پڑھتے رہے، آپ نے آنکھیں بند کی اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ سن 32 ہجری میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عزیز اور پیارے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہوا۔ وصال کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 88 سال تھی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنازے کے بعد جب آپ کی تدفین کا مرحلہ آیا تو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر برسنے والی رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں زیارت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ان کی بھی خصوصی شفاعت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔